العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف، حمد و ستائش، بڑائی، کبریائی اور پاکی اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ وہی اس کائنات کا سرخا خالق و مالک فرما روا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اپنی زندگی میں ایک بار پھر ہم کو موقع عنایت فرمایا کہ رمضان جیسا برکت والا، عظمت والا، صبر والا، لیلۃ القدر والا، قرآن والا مہینہ ہم کو نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ جب شروع ہوا، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال کے حالات و احوال مختلف ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال جب رمضان آیا تھا تو عالم اسلام میں صورتحال مختلف تھی، اور اس سال جب رمضان آیا ہے تو حالات بالکل مختلف ہیں۔ گزشتہ سال عالم اسلام کے مایہ ناز ملک مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اور وہاں پر اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آنے کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک طرح کی خوشی کی لہر اور اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک کے بعد دیگرے ممکن ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے قائم ہوگی، اور قرآن جو ہماری کتاب ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اس کے اندر اسلامی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور زمانے دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصول صرف کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بہت کم موقعوں پر اسلامی اصول اور قرآنی احکامات ہماری زندگیوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر قرآنی احکامات ہماری زندگیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں نافذ نظر نہیں آتے، لیکن اسلامی انقلاب کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کم از کم مصر میں نافذ ہوگا، اسلامی حکومت وہاں قائم ہوگی۔ ابھی ایک سال نہیں گزر پایا تھا کہ حالات بالکل الٹ چکے ہیں اور وہ اسلامی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ یہ اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر اگر ہم عالم اسلام کا جائزہ لیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک وہ خونہ شامی لے کر آ رہا ہے، جو خونہ شامی ہر سال ہم دیکھتے رہے کہ کہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں مصر کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں عراق کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں شام کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پاکستان اور افغانستان کی گلیوں میں
بم دھماکے اور انسانی اعضاء کے فرق سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم غیر مسلم ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو یورپی ممالک، امریکی ممالک آفات سماوی کا تو شکار ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی قسم کا انقلاب، کسی قسم کا ریولوشن، کسی قسم کا احتجاج، کسی قسم کا پروٹیسٹ وہاں ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ دنیا کے اندر چین و سکون کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے محلات برس سے آباد ہیں، صدیوں سے ان کی مملکتیں مستحکم نظر آ رہی ہیں۔ کہیں ان کے اندر انتخابات بھی ہوتے ہیں تو پرامن انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے تو عوام اور حکومت کے درمیان میں تعلقات مستحکم رہتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی بے چینی ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ صرف مسلم ممالک ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یہ حقیقت ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ صرف مسلم ممالک ہیں جن کے اندر تشدد ہے، بے چینی ہے، ہنگامہ آرائی ہے، جنگیں ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، فسادات ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں اور خون ان کا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ پانی کی طرح دنیا کے اندر بہ رہا ہے۔ کہیں برما کے اندر بہ رہا ہے، کہیں آسام کے اندر بہ رہا ہے، کہیں فلسطین کے اندر بہ رہا ہے، کہیں کشمیر کے اندر بہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ کسی دن کی کوئی خبریں ایسی نہیں ہے جس کے اندر صرف مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے پرتشدد اور اضطراب آمیز ماحول میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور یہ مہینہ ہر سال آتا ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے تو اس کا مقصد کیا حاصل ہونا ہے، قرآن پڑھنا اور سننا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے، احتساب کس چیز کا نام ہے، روزے کے مقاصد کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، قومی حالات کے اوپر بھی نظر رکھی جائے اور اپنے بستی اور اپنے شہر اور اپنی ریاست کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، اپنے گھر اور اپنی ذات کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، اور اس پوری ہمہ جیسی نظر رکھتے ہوئے ہم کو حالات کا جائزہ لینا ہے، اپنی عبادات کے اندر بھی مشغول ہونا ہے اور دنیا کے احوال کو درست کرنے کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، یہی رمضان کا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتا تھا اور حضور اور صحابہ کرام صرف روزے اور تراویح کی حد تک رمضان کو نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ ضرورت پڑتی تھی تو جہاد بھی وہ کرتے تھے۔ چنانچہ بدر کا معرکہ جو سب سے پہلا معرکہ ہے مسلمانوں کا، وہ رمضان کے اندر پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان، کفاران مکہ نے جب مدینے کے اوپر چڑھائی کی اور بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آپس میں بھڑ گئی تو مسلمان بے یار و مددگار تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ ہتھیار تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ ہماری طرح صرف روزہ، افطار اور سحری کی فکر میں لگے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سحری اور افطار کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی مملکت کی حفاظت کی بھی فکر لگی ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور تجارتی قافلے کے بارے میں مشورہ کیا، مکے سے آنے والے لشکر کے بارے میں مشورہ کیا، اور پھر صحابہ کرام کا ذہن کو ٹٹولا گیا، امتحان لیا گیا اور انہوں نے جذبہ شوق شہادت سے سرشار اپنے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ بدر کے میدان میں پڑاؤ کیا اور پھر وہاں پر وہ زبردست معرکہ حق و باطل پیش آیا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور اس دن میں اسلام حق اور باطل کا بالکل فیصلہ ہو کر رہ گیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں غلبہ عطا فرمایا۔ یہ بھی رمضان ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں جو مکہ فتح کرنے کا معرکہ تھا وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ اس لیے ہم لوگ صرف ان دنوں کی، ان تاریخوں کی، ان تاریخی واقعات کی یاد بنا لیتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن عملی میدان میں اگر دیکھا جائے
تو اس وقت ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل دور محسوس کرتے ہیں کہ عملاً ہماری جدوجہد کیا ہے۔ اسلام نافذ کرنے کی جدوجہد اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے شہر پر، اپنے ملک پر جو جدوجہد کا پیغام یہ رمضان اور قرآن ہم کو دے کر جاتا ہے، اس میں ہم بالکل خالی نظر آتے ہیں، اس سے بالکل ہم دور نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے بھی جو آغاز کیا تھا اپنے سفر کا، وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا، اور 20 رمضان کو مکہ مکرمہ جو چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی غربت کی حالت میں، بہت ہی پریشانی کی حالت میں، بہت ہی ڈر اور خوف اور سہمی ہوئی حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، لیکن 8 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے مہینے میں مکہ کو فتح کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے، تراویح، قرآن، عبادات، نوافل، صدقات، خیرات، زکات، ان سب کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کے قیام کے سلسلے میں بھی ہم کو بات کرنی چاہیے، کم از کم بات تو کرنی چاہیے۔ ذہن سازی بہت ضروری ہے، جب تک کہ ذہن سازی نہ ہوگی تو جو بھی انقلاب آئے گا وہ ناپائیدار ہوگا، جیسے کہ مصر کا انقلاب ہوا کہ وہاں پر بھی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی بھی مغربیت کے ڈیرے لگی ہے اور ان کی سوچ و فکر مغربی ہے، اور وہ اسلامی احکامات کو برداشت نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے۔ اسلامی احکامات کو، اسلامی شعائر کو مسلمانوں کی اکثریت، چاہے وہ مصر ہو یا کوئی بھی علاقہ کیوں نہ ہو، پسند نہیں کرتے۔ ہم رمضان کے اندر تو بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی ہم اسلام کو بھی پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات طے کر کے رکھتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم عبادت صرف رمضان میں کریں گے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم عبادت نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اور اگر اس فیصلے کے ساتھ ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ پابندی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مقبول نہیں۔ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے اور روزے جو فرض کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ متقی بننا کوئی وقتی چیز نہیں، کوئی ٹائم بینگ چیز نہیں ہے کہ ایک مہینے تک ہم بس مسلمان رہیں گے، ایک مہینے تک ہم بڑے پابند رہیں گے اور پھر اس کے بعد پابندی سے اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اگر ہم فیصلہ کر کے روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ایسا رمضان کی عبادت کرنا اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور کوئی وزن نہیں رکھتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم روزہ رکھے ہوئے اللہ کی خاطر ہم اپنے جائز چیزوں کو چھوڑ چکے، کھانا پینا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، اللہ کے حکم سے جب ہم نے رمضان میں چھوڑ دیا ہے، روزے کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ سال بھر بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کر دیا ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن کو کرنا اللہ کے غصے کا سبب بتا دیا گیا ہے، وہ سارے کام بھی ہم مستقل طور پر چھوڑنے کا عہد کر لیں، تب کہیں جا کر رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہو سکتی ہیں۔ حاضرین کرام، عالم اسلام کے حالات بہت ہی اضطراب آمیز ہیں، ایک ایک دن ایک ایک سال گزر رہی ہے، ایک ایک مہینہ ایک ایک سال گزر رہا ہے، تو پتہ نہیں کب کس ملک کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، کس ملک کے اندر خون خرابے کا آغاز ہو جائے۔ ہم اور آپ تو الحمدللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رمضان گزارنا شروع کر چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں تصور کیجیے جن کے نوجوان بچے کل تک کے دنیا میں ہماری طرح ہنستے کھیلتے تھے، لیکن کوئی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، کوئی بموں کا نشانہ بن چکے ہیں، اور کوئی کسی طرح سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر رمضان کیا صورتحال لے کر آتا ہے، یہ کیا خوشیاں لے کر آتی ہے، اس کا بھی ہم کو تصور کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر یہ تو کچھ احوال تھے، یہ تو کچھ آپ کے جذبات کو ابھارنے کی خاطر چند باتیں عرض کی گئی تھیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جو فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی ہم سنیں تاکہ روزہ رکھنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں ہم کو اور زیادہ مزہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک دے دیا جاتا ہے. ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا جاتا ہے. الا الصوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے روزے کے، فإنه لی وانا اجزی بہ، کہ بے شک یہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. وَأَنَّ أُجْزِي بِهِ بھی فرمایا گیا کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں. یہ جو عبادت ہم روزے کی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا ہے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو یہ برداشت کر رہا ہے، تو میں ہی اس کی جزا دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بتائی گئیں، ایک افطار کے موقع پر اور ایک لقاء رب کے موقع پر. کہ ایک افطار جب انسان کرتا ہے 14، 15، 12، 13 گھنٹے، یا پھر کسی ملک میں 20 گھنٹے کا روزہ بھی ہے، تو اس طویل روزے کے دوران میں جب کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. خوشی اس بات کی کہ اس نے اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. اور اب جو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، دن بھر کھاتے رہنے میں کسی چیز کا وہ لطف نہیں آتا تھا، لیکن گھنٹوں رکنے کے بعد ایک معمولی سی چیز کی جب وہ اپنی زبان کے اوپر رکھتا ہے تو اس کا مزہ کہیں گنا زیادہ اس کا محسوس ہونے لگتا ہے. تو یہ خوشی جو اس کو افطار کے موقع پر ملتی ہے، یہ دنیا کی خوشی ہے. اور اصل خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کے خصوصی دروازے سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس ریان دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت کے اندر داخل ہوں. تو روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اس عبادت کے اندر بہت ساری فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 2 شرطیں بتائی گئی، ایک ایمان اور دوسرا احتساب. اور یہ احتساب اردو کا احتساب نہیں ہے بلکہ عربی کا احتساب ہے، اور اس احتساب کا مطلب ہے ثواب کی امید. ثواب کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا. گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا. گناہ معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ثواب اور اجر دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور اسی طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں. اس موقع پر ہم کو جائزہ لینا ہے اس بات کا کہ ہم میں سے جتنے روزے دار ہیں ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والخیر قدرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے جس کے اندر ایمان کی تفصیلات بتائی گئی کہ ایمان کن کن چیزوں کے اوپر لانا ضروری ہے. سب سے پہلے ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی ذات کو ہم اپنے برابر، اپنے جیسے حکمرانوں کے مماثل اور کسی ملک اور قوم کے بادشاہ، حکمراں، آفیسر، لیڈر اور منسٹر کی جیسا نہ سمجھیں. کہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو کمزور ہیں، وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہر چیز کو کور نہیں کر سکتے، ہر ایک سے فوری نہیں مل سکتے. ہمارا منسٹر، ہمارا حکمران، ہمارا بادشاہ ایک آدھ آدمی سے مل سکتا ہے، چند لوگوں سے مل سکتا ہے، 100-200 لوگوں سے زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے اگر اس کی اس کے اندر صلاحیت ہے. لیکن ساری کروڑوں کی مخلوق کی وہ بات نہیں سن سکتا، تمام مخلوقات کے اوپر وہ نظر نہیں رکھ سکتا. ہر ایک کی بات، ہر ایک کا میسج، ہر ایک کا کال، ہر ایک کا لیٹر وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ اس کا مسئلہ وہ فوری طور پہ حل کر سکتا. اس لیے اللہ کی ذات کو دنیا کے حکمرانوں کی طرح سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی. اللہ کی ذات ان تمام دنیا کے حکمرانوں سے بہت زیادہ براء البراء ہے، پاک اور منزہ ہے. اس کی ذات علی کل شیء قدیر ہے،
وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، وہ سب کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ بہت زیادہ شدید عقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے بارے میں ایسا تصور ہونا چاہیے جیسا تصور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا، فعال لما یرید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کر ڈالنے وہ عرش مجید کا مالک ہے، اور ان بطش ربک لشدید۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی مغفرت کی امید رکھنا، یہ دونوں چیزیں بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے اندر بھی ان کی نیتوں میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہمارے بستیوں کے بچوں سے اور بعض بڑوں سے بھی یہ سنا گیا کہ وہ عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ دنوں میں کیا روزہ رکھا گیا تو کہنے لگے کہ 16 شہیدوں کا روزہ رکھیں۔ یہ 16 شہید کون ہے کسی کو پتہ نہیں، اور کسی غیر کے لیے اگر روزہ رکھا گیا، کسی غیر کے لیے عبادت کی گئی تو وہ تو شرک ہوا۔ شرک اور توحید کے اندر انسان کو فرق ہونا چاہیے، ایمان اور کفر کے اندر انسان فرق ہونا چاہیے۔ بظاہر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہمارا نام ہے، ہم نماز اور روزہ اور بہت ساری دینی عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ شہیدوں کے نام سے ہو، چاہے وہ غوث پاک کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی پیغمبر کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی شہید کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی صدیق کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے ہو، اگر کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کر دی گئی تو پھر وہ عبادت اس کے لیے ہوئی، وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ بات بہت زیادہ ہمیشہ بار بار انسان کو سنائی دینی چاہیے، سمجھائی جانی چاہیے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے، قربانی بھی دی جاتی ہے تو اللہ کے لیے، اس لیے تو دعا سکھلائی جاتی ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بے شک یہ میری قربانی، یہ میری زندگی، یہ میری موت، یہ میری نماز سب اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر اس روزے کو کچھ شہیدوں کے نام سے موسوم کر دیا جائے تو پھر وہ شرک ہو گیا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الصوم لی، روزہ تو میرا تو میرا، اگر کوئی روزہ اللہ کے بجائے شہیدوں کے لیے رکھ، کسی اور بزرگ کے لیے رکھ لے تو پھر وہ عبادت ان کے لیے ہو گئی، وہ تو اللہ کے لیے ہوئی نہیں، اور یہاں پر تو شرک ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو پہلے ایمان بنانا بہت ضروری ہے، بغیر ایمان بنائے کے دیکھا دیکھی، سنا سنی، یہ بازو والے کرے تو دیکھ کے اپن شروع کر دیے، وہ بازو والے کرے تو دیکھ کے اپن شروع کر دیے، لوگ کوئی گاڑی میں بھر کے کسی جگہ چلے گئے تو اپن بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ چلے گئے، اور لوگ کچھ نظر و نیاز کرنے لگے تو اپن بھی عقیدت میں آئے اور وہاں بھی جا کے ہاتھ جوڑنے لگے، سب جھکانے لگے۔ تو یہ ایمان نہیں، مسلمان کا ایمان مسلمان کو مسجدوں سے وابستہ کرتا ہے، دوسرے سارے دنوں سے کاٹ دیتا ہے۔ اگر اللہ کے در پہ انسان آ گیا تو اس کا ایمان پکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ روزانہ مسجد کو جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر اگر لوگ کسی اور عبادت گاہ کی طرف جاتے ہیں، درگاہ کی طرف جاتے ہیں، کسی اور مقام کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ مسجد کو جانے والے کے ایمان کی گواہی۔ مسجد کو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور روز کی جزا اللہ کے سوا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور اس جزا کو چھپایا گیا، بہت ساری بڑی بڑی عبادتوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے۔ ایک پیسہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے
تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں ایک بیج زمین کے اندر بو گیا، اس سے ایک درخت نکلا، اس کے اندر 7 بھٹے لگے اور ہر بھٹے کے اندر 100 دانے۔ اس طرح سے 1 روپیہ 1 پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ چاہے تو اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کی علم میں اور اللہ کی وسعت بہت زیادہ، بہت بڑے خزانوں کے مالک ہیں۔ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کے ختم ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی خواہشات مانگ لیں، کروڑوں انسان کی خواہشات اللہ سے مانگ لیں، کروڑوں مخلوقات جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ سب کے سب اپنی اپنی خواہشات اللہ سے مانگ لیں اور اللہ ان کی ساری خواہشات کو پوری کر دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے پر سوئی کے اندر لگنے والے پانی سے آ سکتی، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے خزانے سب سے زیادہ، اللہ کنز العرش ہے، اللہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، اللہ بندوں کو نوازنے والا ہے، اور اللہ ہی شاہوں کو نوازنے والا ہے۔ شاہ نواز بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے، بندہ نواز بھی اللہ ہے، دستگیری بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کا ہاتھ پکڑ کے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی مسئلہ انسان کو درپیش ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے رجوع کرے۔ یہی پیغام رمضان بھی ہم کو دیتا ہے، روزہ بھی ہم کو دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ان آیات کی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے قریب ہوں، میں بہت دور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، ہم پکارے تو اللہ سنتا، اس کی دور آسمان، 7واں آسمان، پھر عرش عظیم، اتنی دور ہماری آواز کو ہم پہنچا سکتا۔ اس لیے ہم جو ہے یہاں کے جو ہم نے نظر آنے والی چیزیں ہیں انہیں اسی طرف دوڑ کہ یہ گنبد پہ چلے گئے، وہ درگاہ پہ چلے گئے، وہ مزار پہ چلے گئے، وہ آستانے پہ چلے گئے اور وہاں جا کر مانگنے لگے اور سمجھنے لگے کہ بس ان سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ تصور ہے۔ رمضان اور رمضان کا روزہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جائیں اور تصور یہی کریں کہ ہر چیز کا پورا کرنے والا اللہ، ہر دعا کا قبول کرنے والا اللہ، اور اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نہ ریچارج کی ضرورت ہے، نہ بیٹری کی ضرورت ہے، نہ نیٹ ورک کی ضرورت ہے، نہ فون کی ڈیوائس کی ضرورت ہے۔ بندہ اپنے دل سے جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے کال کرو میں تمہارے کال کو ریسیو کرتا ہوں، تم مجھے میسج دو میں اس کا فوری رپلائی دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں فوری تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار۔ بندہ جب اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ لوگوں کے درمیان میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مخلوق کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھ کے آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھ کے آتا ہوں، جب میرا کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے۔ یہ ہے تعلق بندے کا اور اس کے رب کا۔ اس لیے ہم چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ روزہ کوئی شہیدوں کے لیے نہیں ہوتا، روزہ کوئی پیغمبروں کے لیے نہیں ہوتا، روزہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ نویت عن صوم للہ تعالی من صوم رمضان، میں نے اس روزے کی نیت کی ہے اللہ کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ اور پھر دعا بھی کرتے ہیں اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا،
دعا افطار کیا ہے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں آپ کے اوپر ایمان، میں نے آپ پر ایمان لایا، اور وَبِرِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور آپ کے لیے ہوئے رزق سے میں افطار کرتا ہوں۔ اس میں ہے کوئی درمیانی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، دعائے افطار کے اندر نہیں، دعائے سحر کے اندر نہیں۔ تو دعا بھی جب ہم کرتے ہیں افطار کے وقت میں تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کا استحضار رکھیں کہ اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، ہم ایمان اللہ کے اوپر لائے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے حکم کے مطابق ہم افطار کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا کہ میری امت اس وقت تک سیدھے راستے پر رہے گی جب تک کہ سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں اجرت کرے گی۔ اس لیے اب افطار کا ٹائم ہو گیا تو غیر ضروری ڈیلے کرنے سے روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ زیادہ دیر بھوکے رہنے سے ثواب زیادہ مل جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اگر زیادہ دیر بھوکا رہے، وقت افطار کیا تو روزہ ہی ضائع ہو جاتا ہے، روزہ رہتا ہی نہیں باقی۔ اس لیے جیسے ہی افطار کا وقت ہو گیا فوری دعا پڑھ لی گئی اور افطار کر لیا گیا، جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہو گیا فوری کھانا پینا روک دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی روزے کا آغاز کر دیا گیا۔ جب کھانا پینا روک دیا گیا، سحری ختم ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا تو کھانا پینا بند ہو گیا اور پھر افطار تک بند، اور جتنی چیزیں روزے میں کرنے کی اجازت ہے وہ افطار تک کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہانا ہے تو دن بھر میں آپ کبھی بھی پانی نہا سکتے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب تصورات رکھتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے نہانا، 10 سے پہلے نہانا، 8 سے پہلے نہانا، الگ الگ ٹائمنگ بتاتے ہیں۔ دن بھر میں پانی کبھی بھی نہایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سر میں تیل نہیں ڈالنا بعض لوگوں میں مشہور ہے، ہر سال یہ بات یاد دلائی جاتی ہے، مگر مسجدوں میں یاد دلائی جاتی ہے۔ اور مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں صرف نماز سے پہلے بھرتی ہیں، زیادہ تر مصلی پورے نماز سے پہلے آتے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے، جمعہ کی تقریر سنیں گے، واعظ بیان سنیں گے، اس کا شوق ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ آدھے سے زیادہ تقریر تک مسجدیں خالی رہتی اور آخری میں آ کے صرف نماز پڑھیں گے، بھاگ دیں گے، کوئی مسئلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ۔ میں آپ کی اجازت سے 5 منٹ زیادہ لینا چاہتا ہوں آج، اس لیے اس وقت مسجد بھری ہے، اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں کے دن جلد سے جلد مسجد آنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جو لیٹ کمرس ہیں، جو آخری صفوں میں رہتے ہیں آ کر۔ یہ لیٹ کمرس کی عادت یہ ہے کہ نمازوں میں لیٹ، جمعہ میں لیٹ، عید میں لیٹ، ہر کام میں لیٹ، قربانی میں لیٹ، حج کرنے میں لیٹ، زکات دینے میں لیٹ۔ یہ جو لیٹ ہونے کا آپ کا طریقہ ہے یہ آپ کو جنت میں جانے میں بھی لیٹ کر سکتا ہے، اور جب لیٹ زیادہ ہو جائیں گے تو جنت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے بڑی ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے کہ لیٹ کمر جلد سے جلدی مسجد کو آنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقریر شروع ہوتی ہے 1:50 12:45 12 کے درمیان میں ہماری بات شروع ہوتی ہے اور 1:20 1:25 کے درمیان میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں 1:20 1:25 کو آتے ہیں، صرف عربی خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو بہت ساری باتیں، مسائل جو جمعہ کے درمیان میں بتائے جاتے ہیں اس سے آپ محروم رہتے ہیں۔ عربی خطبہ آپ سنیے، بہت اچھا ہے، مسئلے کے حساب سے آپ کی نماز ہو گئی، لیکن عربی آپ کو سمجھ میں آتی؟ کوئی ایک لفظ بھی آپ کا ایسا ہے عربی کا جو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ باللہ ماشاء اللہ چند لوگ سمجھتے ہوں گے، اکثریت اردو سمجھنا مشکل ہے تو عربی سمجھ میں آئی۔ اس لیے مسائل سے واقفیت نہیں، اور مسائل سے واقفیت نہیں ہے تو ہم رمضان میں آتے ہیں تو مسجد کے آداب نہیں معلوم، رمضان میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آداب نہیں معلوم۔ ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے آدھے مصلی رکوع میں سجدے میں چلے آتے۔ ابھی امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں گئے کہ نہیں، آدھے سے زیادہ مصلی رکوع میں چلے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ابھی سجدے میں گئے نہیں گئے، اور دیکھا گیا کہ آدھی سے زیادہ صف، 1 صف 2 صف ساری کی ساری پہلے سجدے کے اندر جا چکی ہے، ابھی امام صاحب ہی نہیں گئے اور آپ اس سے آگے بڑھ، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ امام جب تک کہ پوری طرح رکوع میں سجدے میں نہ چلا جائے اس وقت تک ہم رکوع اور سجدے میں نہ جائیں، اور جب تک کہ امام اچھی طرح سے اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ ہم کھڑے نہ ہوں، جب تک کہ امام دونوں سلام پوری طرح سے پھیر نہ دے اس سے پہلے ہم کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ ابھی امام صاحب کا دوسرا سلام بھی نہیں پھیرا گیا
کہ کئی مصلی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تیار ہوتے، اتنے ایڈوانس، بہت تیزی، اور نماز بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ کے اندر رکعتیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں امام صاحب اطمینان سے پڑھنے والے مل گئے تو امام صاحب کے اوپر ہنگامہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر ہو رہی، تراویح 10:30 بج جا رہے ہیں، اتنی دیر تراویح پڑھتے کیا؟ آپ اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور ایک سیریل آپ دیکھنے لگے تو ایک ڈائلاگ کے درمیان میں روک کے اس کا چہرہ بتاتا، اس کا چہرہ بتاتا، یہ میوزک ڈالتا، وہ میوزک ڈالتا، اس کی آنکھ سے بتاتا، اس کے منہ بتاتا، اس کے ہونٹ بتاتا، گھنٹوں آپ کو لٹکا کے رکھتا اور آپ اطمینان سے دیکھتے رہتے۔ نہ ویسا تو نہیں ہو رہا۔ قرآن تو اطمینان سے پڑھا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو۔ ہم ٹی وی ٹھہر کے دیکھتے ہیں لیکن قرآن ٹھہر کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھیں، اطمینان کے ساتھ ترجمہ سنیں۔ اور ہم لوگوں میں سے اکثریت تو وہ ہے جو صرف رمضان ہی میں عبادت کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد تو ہم عبادت چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت اگر ہم اطمینان سے نہیں کریں گے تو پھر کون سی عبادت اطمینان سے کریں؟ تو 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی حرکت ہماری امام کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے بعد ہونی چاہیے۔ امام سے پہلے تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لباس، ٹی شرٹ، جینس پینٹ، ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں لوگ آ جاتے، سجدے میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے، نیچے سے پینٹ لگ گیا اور اوپر سے شرٹ اٹھ گیا۔ کئی بار میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن بہت سے نئے مصلی ہیں، آتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے ان کی سطر کھل چکی ہے، اور جب سطر کھل جاتی ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سطر کا کھل جانا ایسا ہی ہے جیسے وضو ٹوٹ گئے، وضو ٹوٹ گیا نماز ٹوٹ گئی، سطر کھل گیا نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان میں جب ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو پورے آداب کا اہتمام کرتے ہوئے آئیں، لباس صحیح ہو اور سطر ہماری کھلنے نہ پائے۔ اور رمضان میں جب ہم کو عبادتوں کا شوق ہو گیا ہے تو ایک گزارش آخری میں کرتے ہوئے میں ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ سیکھنے کا بھی آپ ارادہ کریں۔ صرف پڑھ لینا، بھاگ جانا، نماز پڑھ لیے چلے گئے، روزہ رکھ لیے، روزہ کھول لیے، افطار کر لیے، رمضان ختم کر دیے، شب قدر میں آئے نماز پڑھ لیے، بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہو جائے، لیکن سیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں، دعائے قنوت سیکھیے، کب سیکھیں گے؟ کئی لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں، بچپن میں بھی یاد نہیں کرے، چھوٹے تھے تو مفتی صاحب بول دیے دیکھو بیٹے دعائے قنوت لمبی ہے، تم ربنا آتینا پڑھ لو، تمہاری نماز بترجیح ہو جائے۔ تو اب زندگی پوری ربنا آتینا تو گزار، کب تک گزاریں گے؟ تو اب رمضان آ گیا ہے، اب عبادت کی طرف آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے، کوئی کتاب لیجیے، دعائے قنوت کئی جگہ لکھ کر بھی لٹکی ہوئی ہے، پڑھ کے یاد کی۔ دعائے قنوت یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، اتحیات یاد نہیں، اتحیات یاد کیجیے۔ قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں، صورتیں یاد کیجیے۔ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں معلوم نہیں ہیں تو ان کو معلوم کیجیے، ان کو سیکھیے۔ 7 شرائط نماز کی ہے، 7 فرائض نماز کے ہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے نماز میں فرض کیا ہے، کس کے چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ اور کس سے سجدے سہو سے نماز ہو جاتی ہے، کس چیز کی وجہ سے سجدے سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں کب معلوم ہوں گی؟ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پوری ٹوٹی نلکی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پانی بہتے رہتا اور اب پیر کے چڑھائے جا رہے ہیں، آستین چڑھائی جا رہی ہے اور پھر منہ صاف کیا جا رہا ہے، اطمینان کے ساتھ پانی بہ رہا ہے۔ اپنے گھر کا پانی ایسی بات، اپنے گھر میں جب آپ بورنگ کی موٹر لگا کے الیکٹرک کا بل پے کر کے جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو کیا اسی بے دردی سے پانی بہاتے؟ مسجد کا پانی اس طرح سے بہایا جاتا ہے؟ تو یہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں جو رمضان میں اکثر مجھے معاف کیا رمضانی مسلمانوں سے سرزد ہوتی ہے، اور عام طور پہ بھی بہت سے مسلیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت پانی احتیاط سے خرچ کریں اور نل کی ٹوٹی کا پانی اتنا ہی کھولیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لمبا وقفہ ہے پھر سے پانی لینے کے لیے تو ٹوٹی بند کر دیجیے۔ اب سر کا مسا کر رہے ہیں، مسا کر کے کان کا مسا، گردن کا مسا کر کے واپس آئے تک کافی پانی ہو جائے گا، اس میں ٹوٹی بند کر دیجیے۔ اور اسی طرح چہرہ دھو رہے ہیں، گاڑی میں خلال کر رہے ہیں، کافی لمبا ٹائم لگتا ہے، ٹوٹی بند کیجیے، اس کے بعد آپ دوسرا کام کیجیے۔ تو یہ احتیاط ہم کو کرنی چاہیے۔ پھر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ پانی کھولنے سے سارے چھینٹے موری کے ہمارے اوپر بازو والوں کے اوپر اڑتے ہیں، اور یہ اڑنے سے بھی وضو میں
وہ موری کا پانی صاف ہے جس کے چھینٹے ہمارے اوپر اڑ رہے ہیں؟ ہم کو اس کا اندازہ نہیں۔ اور طہارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت یا تو عادت ہے یا تو مجبوری۔ عادت تو یہ ہے کہ شروع سے بیٹھ کر کرنے کی عادت ہی نہیں رہی، اور مجبوری یہ ہے کہ پوائنٹ اتنا ٹائٹ پہنے ہیں کہ وہ بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، کھڑے رہ کے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے گورنمنٹ جو یورینلز بناتی ہے وہ کھڑے رہ کے کرنے کے رہتے ہیں، بیٹھ کے کرنے کا رہتا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھ کے طہارت سے فارغ کریں، چھینٹے نہ اڑنے دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس ڈائریکشن میں پیشاب پاس کرنے سے چھینٹے نہیں اڑتے، اتنی احتیاط کے ساتھ آپ کو طہارت سے فارغ ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ کو یہ پورے میجرز لینا ہے، اتنا پریکاشنز آپ کو لینا ہے کہ چھینٹے آپ کے اوپر نہ ہو۔ لیکن اس میں بھی بڑی بدحیثیتی دیکھی جاتی ہے۔ مسجد کے طہارت خانوں کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کے بھی چھینٹے ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے پانی سے طہارت دیتے ہیں، تو وہ جو پانی نیچے گر رہا ہے اس کے چھینٹے بھی پھر آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، تو آپ کی طہارت ہوئی کا؟ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم کو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے بھی سمجھنی چاہیے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، چند باتیں عرض گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اور کچھ باتیں عرض جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم فرمائے، آفات سماوی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اس بارش کو قہر اور عذاب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہ بنائے۔ اور جو لوگ بارش میں، سیلابوں میں مسلمان حالت میں مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اور جو غیر مسلم مارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حالات میں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسلام اور ایمان کی طرف ان کو راغب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، تراویح کو